اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حد ہی ممنون و متشکر ہوں جعفریہ ٹی وی چینل کا کہ انہوں نے اس حقیر کو پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ مل جل کر جہاں جہاں ہیں وہاں سے آواز بلند صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بنا کسی تمہید کے شروع کرتا ہوں آغاز۔ کوئی سمجھے گا کیا رتبہ محمد اور ختیجہ کا، کوئی سمجھے گا کیا، اور کوئی سمجھے گا کیا رتبہ محمد اور ختیجہ کا، خدا نے طے کی یا رشتہ محمد اور ختیجہ کا، خدا نے طے کیا رشتہ محمد اور ختیجہ کا۔ شعر دیکھیے۔ اور یہ مکہ مدینے کی فضاؤں سے ذرا پوچھو، اور غنی کر دیتا ہے صدقہ محمد اور ختیجہ کا۔ شعر پہ خاص توجہ چاہوں گا۔ اور فدق کو لوٹنے والوں میں ان کے نام ہے شامل، اور نمک جس جس نے کھایا تھا محمد اور ختیجہ کا، نمک جس جس نے کھایا تھا محمد اور ختیجہ کا۔ یہ بھی شعر دیکھیے۔ اور شریعت پر نہ آئے گا کبھی موسم قضاؤں کا، اور کہ ہے اسلام پر پہرا محمد اور ختیجہ کا، کہ ہے اسلام پر پہرا محمد اور ختیجہ کا۔ اور زمانہ قرض زہرا کا بھلا کیسے اتارے گا، اور نہ اترا آج تک قرضہ محمد اور ختیجہ کا، نہ اترا آج تک قرضہ محمد اور ختیجہ کا۔ آخری شعر ہے۔ ہر عزاداروں کی تربت میں اندھیرا ہو نہیں سکتا، عزاداروں کی تربت میں اندھیرا ہو نہیں سکتا، کیوں؟ ارے اجالا ہر طرف ہوگا محمد اور ختیجہ کا، اجالا ہر
طرف ہوگا محمد اور ختیجہ کا، کوئی سمجھے گا کیا رتبہ محمد اور ختیجہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والثناء علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا و نبینا بالقاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین، وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووجدک عائلا فاغنی، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، بہنوں بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بینکاک شہر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جعفری ٹی وی، میسورو، کرناٹک، انڈیا کی بے پناہ محبتوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس عظیم سعادت سے نوازا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عقد کے جشن میں مجھے شریک کیا اور مجھے کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمائے۔ اللہ ان جوانوں کو کامیابی عطا فرمائے اور جعفری ٹی وی میسور کو روز بروز اللہ ترقی عطا کرے انشاءاللہ۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم اس بی بی پاک حضرت ام المومنین جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ماننے والے ہیں کہ جن کو اسلام کے اعلان سے پہلے، اعلان رسالت سے پہلے سیدہ قریش سے یاد کیا جاتا تھا، ملکۃ العرب یا ملکہ بطحا کے طور پر یاد کیا جاتا تھا، اور جن کو طاہرہ اور مبارکہ سے بھی یاد کیا جاتا تھا، اور انہوں نے اس زمانے میں یعنی زمانے جاہلیت میں وہ عظیم کارنامے انجام دیے، طہارت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اخلاق کی بلندی کے ساتھ، اور خدمت خلق کر کے انسانیت کے جذبے کے ساتھ، جو شاید آج مرد حضرات بھی یہ کام انجام نہیں دے سکتے یا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور اتنی عظیم خاتون ہیں کہ جن کے لیے تفسیر عیاشی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب معراج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو جبرائیل امین سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، فرمایا کہ کیا کوئی حاجت ہے، میں کچھ تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میری حاجت یہ ہے کہ آپ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے بھی سلام پہنچائیے گا۔ یعنی وہ عظیم بیوی ہیں کہ جن کو سلام کا پیغام جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجا کرتے تھے، اور یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار وہ خواتین ہیں کہ جنت جن کی مشتاق ہے،
اور جنت کی 4 عظیم خواتین میں سے ہیں۔ تو پہلی بی بی کے نام لیتے ہوئے آپ نے فرمایا وہ جناب آسیہ زن فرعون ہیں، اور جناب مریم بنت عمران سلام اللہ علیہا، اور پھر فرمایا کہ جناب خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ جو ان سب سے افضل ہے۔ تو یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 25 سال زندگی بسر کی، اور آپ شرف دیکھیے گا جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا کہ جب تک وہ زندہ رہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے شادی نہیں کی، اور جناب ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو پتہ نہیں کیسے جانے انجانے میں مسلمان کتابوں میں آ گئی ہیں، اور کبھی کبھار ہم اپنی کتابوں میں بھی اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، تو لہٰذا ان باتوں کی کلیریفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں حالات میں جب کسی کی شخصیت کو مجروح کرنا ہوتا ہے اور پٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسی حدیثیں اور ایسی روایات منسوب کر دی جاتی ہیں اور گڑھ دی جاتی ہیں تاکہ وہ ان کی عظمت گھٹ جائے، ان کی شان میں گستاخی ہو جائے۔ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ نے شادی کی تھی تو آپ کنواری تھیں، آپ کی عمر بھی 25 سال کی تھی، اور زیادہ سے زیادہ تحقیق کی گئی وہ 28 سال کی عمر ہے، 28 ایئرس کی۔ تو 2-3 سال کا اگر فاصلہ ہو جاتا ہے تو بہت ہی کامن چیز ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جو خاتون اس دور میں، اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں طاہرہ کہلا رہی ہے، صدیقہ کہلا رہی ہے، مبارکہ کہلا رہی ہے، ٹھیک ہے، سیدہ قریش کہہ رہے ہیں، کیا اس خاتون کے پاس اتنا علم نہیں تھا آپ کے خیال سے کہ جو اپنے کف کے تلاش میں یا ایسے شخص کے تلاش میں رہی ہو کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بہتر ہو؟ تو ظاہر ہے یقیناً انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا، مقدس کتابوں میں پڑھا تھا، اور وہ موحد تھیں اور دین حنیف ابراہیم علیہ السلام پر قائم تھی، تو لہٰذا ایک ایسے عظیم انسان کی تلاش میں تھی، انتظار میں تھی کہ جو ان کی زندگی میں آئے، سرور اور سردار بن کر آئے، اور ان کی خدمت میں وہ سب کچھ لٹا دیں جو انہوں نے اتنے سالوں میں حاصل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی کہ وہ بی بی کہ جو ملکۃ العرب ہے اور اس وقت کی سب سے امیر خاتون، ٹھیک ہے، وہ بی بی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دولت دیتی ہیں، مال تجارت دیتی ہیں تاکہ وہ شام کے سفر میں جائیں اور بیچ کر لائیں، کچھ چیزیں خرید کر آئیں، تو اپنے خادم کو یا اپنے غلام میسرہ کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتی ہیں، اور خادم کو، اپنے غلام کو خاص تاکید کرتی ہیں کہ جناب رسالت مآب کا سایہ بن کر، یعنی اس زمانے میں جہاں رسالت مآب میں احترام میں بول رہا ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بن کر رہنا اور ان سے کبھی دور نہیں ہونا، اور تم دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور آنے کے بعد مجھے رپورٹ دینا، مجھے جو کچھ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ حال سنانا۔ تو جو تجارت کی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر آپ تاجر نہیں، آپ کو رسول کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، تاجر کے طور پر یاد نہیں کیا جاتا نا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن تجارت اس لیے کی تاکہ آپ کو مجھے یہ پیغام دے سکیں کہ تجارت کرنا جائز ہے، اور جب رسول کا عمل حجت ہے، رسول کا عمل قابل اتباع ہے، تو آپ تجارت کرنا چاہیں تجارت کریں، اور ٹریڈ کرنا چاہیں ٹریڈ کریں، مرد ہوں یا عورت، شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ تو یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب یہ عملی زندگی ہے، یہ عملی سیرت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے تمام اور انبیاء نے تجارت کی اور کھیتی باڑی کی، جب وہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، زراعت کر رہے ہیں، انبیاء تجارتیں کر رہے ہیں، یا بہت سارے نبیوں نے چوپانی کی اور بکریاں
کو وہ لے گئے صحراؤں میں، تو یہ سارے اعمال اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم یہ اعمال انجام دے سکتے ہیں اور ہم تجارت کر سکتے ہیں، ہم زراعت کر سکتے ہیں، ہم کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، ہم جانوروں کے، اونٹوں کے اور بکریوں کے وغیرہ ہم جائز کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے نا پیغامات ہوتے ہیں، میسیجز ہوتے ہیں جو انبیاء سے ہمیں ملتے ہیں علیہ السلام سے۔ تو سفر تو بڑا مبارک تھا، بہت منافع ہوا، بہت فائدہ ہوا، لیکن جناب خطیب الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو فائدے کی فکر نہیں تھی۔ دولت کی کیا کمی تھی کہ وہ فائدے کی فکر کرتی؟ ٹھیک ہے، وہ یہ دیکھنا چاہ رہی تھی، میسرہ سے سننا چاہ رہی تھی کہ میسرہ نے کیا کیا دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ تو میسرہ نے جو آ کر احوال سنایا ہے نا، وہ تو ظاہر بہت لمبا ہے، تو یہ 20-25 منٹ کی تقریر میں وہ میں سمیٹ نہیں سکتا، لیکن اس نے آ کر یہی کہا کہ بی بی میں نے کیا نہیں دیکھا، میں نے دیکھا جس درخت سے محمد گزرتے تھے وہ درخت جھک کر سلام کرتا تھا، میں نے دیکھا کہ ان کے سر پر سائبہ تھا، ابر کا ٹکڑا ہوتا تھا کہ جو سایہ بن کر جو ہے نا آپ کے سر پر جو ہے نا ہمیشہ رہتا تھا، میں نے دیکھا کہ جب سنگریزے حضرت محمد اپنے ہاتھ میں لیتے تو وہ تسبیح کرنے لگتے، میں نے دیکھا کہ جس پتھر پر آپ پاؤں رکھ دیتے تھے وہ یاقوت و قیمتی نگینے میں بدل جاتے تھے، میں نے دیکھا کہ جس کنویں میں پانی نہیں ہوتا تھا وہاں آپ اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے تو پانی نکل آتا تھا، میں نے دیکھا کہ اگر کوئی کہیں پر کنویں میں پانی وہ نمکین ہے، کھارا ہے، تو لعاب دہن کی صدقے میں تو وہ شیرین ہو جاتا تھا، میٹھا ہو جاتا تھا۔ اور پھر نہ جانے کئی چیزیں اس نے میسرہ نے جناب خطیب الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو سنائی، اور جناب خطیب الکبریٰ سنتی رہیں اور خوش ہوتی رہیں۔ تو یہاں یہ تاریخ میں اس طرح سے ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس خود گئیں جناب خطیب الکبریٰ سلام اللہ علیہ، تو یہ خود عمل اس بات کی طرف جناب وہ نشاندہی کرتا ہے کہ اگر کسی خاتون میں، کسی لڑکی میں اتنا شعور ہو کہ وہ فیصلہ کر سکتی ہے اپنے مستقبل کا، تو فیصلہ کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ اس طرح بھی ملتا ہے کہ جناب خطیب الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے بزرگوں کے ذریعے پیغام پہنچایا، اور بعض جگہوں پر اس طرح سے ملتا ہے، ہمارے علماء اس طرح سے پڑھتے ہیں، باوجود کہ جناب خطیب الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا اشتیاق کو جناب ابو طالب علیہ السلام نے سن لیا تھا اور پڑھ لیا تھا، لیکن بے احترام زن، عورت کے احترام میں جناب ابو طالب علیہ السلام خود جناب خطیب الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے گھر گئے، انہوں نے بھی اپنی طرف سے یہ پیغام پہنچایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے آپ سے شادی کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ عقد ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور عقد کس نے پڑھا؟ اگر میرے مسلم بھائی سن رہے ہیں، بہنیں سن رہے ہیں، تو برائے کرم آپ غور سے اپنے بزرگوں سے پوچھیں، اپنے علماء سے پوچھیں، اور ان کو اللہ اور رسول کا واسطہ دے کر پوچھیں، قرآن مجید کا واسطہ دے کر پوچھیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خطیب الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ عقد کس نے پڑھا، ان کا نکاح کس نے پڑھا؟ آپ کو جواب ملے گا سوائے ابو طالب علیہ السلام نے کسی نے نہیں پڑھا۔ اور جب عقد پڑھا، عقد سے پڑھے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے عام طور پر، تو وہ خطبے میں کیا کہا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے؟ کیا کسی میں اتنی معرفت ہے؟ بڑے آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھے، واہ 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 واہ۔ تو جناب رسالت مآب کا عقد پڑھنے سے پہلے جو آپ خطبہ پڑھتے ہیں، اس میں کعبۃ اللہ کا نام لے کر کعبۃ اللہ کے پروردگار کا شکر ہے اور اس کی تعریف ہے کہ اس نے ہمیں نسل ابراہیم علیہ السلام، نسل اسماعیل علیہ السلام میں پیدا کیا، اور اس نے ہمیں مکہ مکرمہ کا ساکن بنایا، اور اس نے ہمیں حاکم بنایا۔ یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام فخر کر رہے ہیں کہ ہم فرزندان ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہیں،
علیہ السلام، اور ہم ساکنان مکہ مکرمہ اور ہم حاکم ہیں، اور پھر کعبۃ اللہ کی بار بار قسم کھا کر حضرت ابو طالب علیہ السلام اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں، نہ اس مکے میں اور اس دنیا میں کوئی میرے بھتیجے محمد کا ثانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں۔ اور اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی مہر تم کہو میں اپنے بھتیجے کی طرف سے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس شوق و اشتیاق، فرماتے ہیں کہ اس شادی کے لیے حضرت خدیجہ کو بھی اتنا ہی شوق ہے جتنا کہ میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق ہے۔ یہ دونوں کی شوق، دونوں کے اشتیاق، دونوں کی دلچسپی سے یہ عقد طے پا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ وہ بیوی ہیں کہ جب تک یہ زندہ رہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہیں کی۔ اس کے بعد یہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد بھی جب تک حضور ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، ٹھیک ہے، جب تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، آپ یاد کرتے تھے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ اور دوسری بیویوں نے یہ کہا بھی، اعتراف کیا ہے کہ ہمیشہ محسن اسلام حضرت خدیجہ اور محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس وقت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو کیسے ساتھ دیا یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے، میں بارہا اس جملے کو مختلف جگہوں پر کوٹ کیا ہے، پھر میں کوٹ کر رہا ہوں کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے عورتوں کے سلسلے میں کہ عورتیں بخیل ہوتی ہیں اور ان کا دل بڑا نہیں ہوتا، لیکن معرفت کی بات ہے، معرفت کی بات ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، عورت دولت مند ہو اور مرد غریب ہو، ظاہری طور پر غریب سے مراد اس دنیاوی حساب سے، ٹھیک ہے، تو ممکن ہے کہ کبھی حالات خراب ہو جائیں تو طعن طنز کا شکار ہو جائے، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم الیعوذ باللہ، صدبار الیعوذ باللہ، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے ذات کے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے شادی بھی نہیں کی، ان کے کردار کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کے ایمان کو دیکھا۔ تو سب سے مناسب خاتون اگر کسی کو پایا تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو پایا۔ تو ساری دولت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ لٹا دی، اور وہ جو گھر تھا اس گھر کے لیے خود جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے یہ حدیث ہے کہ فرمایا آپ نے بیتی و بیتوک وانا جاریتوک، فرمایا اے رسول، اے محمد، یہ مکان ہے، یہ گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہے اور میں تو آپ کی کنیز ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک دولت مند عورت کہہ سکتی ہے ایسا؟ وہی کہہ سکتی ہے کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ لیا ہو، پیشانے سے نور نبوت کو دیکھ لیا ہو، مقدس کتابوں میں اس کو پڑھا ہو، بزرگوں سے اس کی تائید حاصل کی ہو، اور میں وہ شعور تھا، وہ سینس تھا، وہ معرفت تھی، وہ معرفت کی گہرائی تھی، وہ دور اندیش تھی، وہ عاقبت اندیش تھی، وہ مومنات تھی، ٹھیک ہے، سب کچھ دے دیا، سب کچھ لوٹا دیا۔ اچھا میں ایک بات بتا دوں، یہاں جو کہا جاتا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا اور خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی دولت سے ہم نے آپ کو مال و مال کر دیا، دولت مند بنا دیا، ذرا اس کی میں تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی دولت تو مل گئی، کیا رسول خدا مالدار ہو گئے؟ مالدار ہو گئے تھے کیا؟ دولت مند ہو گئے تھے کیا؟ اصل میں وہ جو دولت تھی وہ مقصد مشن کو آپ سمجھیں، وہ دولت اسلام کے کام آ رہی تھی، ظاہر ہے بانی اسلام حضور ہیں، دین کے کام آ رہی تھی، غریبوں میں تقسیم ہو رہی تھی، بیواؤں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم ہو رہی تھی، وہ دولت قطار لگ جاتی تھی، صفیں لگ جاتے تھے غریبوں کے، قرض مانگنے کے لیے لوگ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس آتے تھے۔ تو جن بیٹیوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ صرف وہ دو بیٹیاں، وہ لڑکیاں نہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری لڑکیاں تھیں جن کو پالتی تھی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، وہ کفیل تھیں، وہ کسٹڈین تھیں،
یتیم بچیاں پلتی تھی جناب خطیب الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی دولت سے، یتیم بچے پلتے تھے جناب خطیب الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی دولت سے. اسلام پلتا رہا، اسلام کو فروغ ملا، اسلام کو نشوونما ملی. جناب خطیب الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی شادی اس وقت ہوئی جب مسلمان ضرورت مند تھے، حاکم نہیں تھے، ان کا زور نہیں چل رہا تھا مکہ مکرمہ میں. وہ انڈر پریشر تھے، دباؤ میں تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، ستائے جا رہے تھے. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے یاد ہے، اتفاق سے دیکھیے ایک چیز یاد آ گئی. میں نے میسور شہری میں، یہ میں بات کر رہا ہوں ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے دنوں کی، میں نے کسی امام بارگاہ میں مجلس پڑھی تھی میسور میں، یعنی ہارڈلی 4 months بیک کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ 4 مہینے تقریباً ہو رہا ہے. وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ ایران میں ایک بڑے عالم دین جو انچارج ہیں کسی ایک شعبے، مذہبی شعبے، دینی شعبے کے، انہوں نے تحقیق میں انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ایران جیسے ملک میں، شیعہ ملک میں، سب سے کم جو نام رکھے گئے عورتوں لڑکیوں کے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے نام سے. اور مسلمان بھی تقریباً نام رکھتے ہی نہیں، اگر رکھتے ہیں تو ایک ہاتھ کسی کا، دوسری بیویوں کا نام رکھتے ہیں اور شوق سے رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ رکھتے ہیں، لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا نام کم رکھتے ہیں. کیوں بھائی؟ ہو سکتا ہے دوسروں کے حوالے سے ہمیں کچھ سمجھ میں آئے، لیکن ہمیں تو اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے اس طرح سے. اس لیے کہ اچھے نام دینا بچوں کو خود ایک ماں باپ کی اچھی ذمہ داریوں میں سے ہے. آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. زینب ہے، آسیہ ہے، مریم ہے، ام کلثوم ہے یا کلثوم ہے، ٹھیک ہے، فروا ہے، رباب ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا بھی نام رکھیے. ابھی سے آپ وہ کر لیجئے، نظر کر لیجئے، ابھی سے آپ فیصلہ کر لیجئے. میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی محبت میں، اگر میرے گھر میں بیٹی ہوئی، پوتی ہوئی، نواسی ہوئی، تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا نام رکھوں گا یا نام رکھوں گی. انشاءاللہ زندگی میں وہ برکتیں لائے گی بچی، کنیز جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بن کر آئے گی، اور شاید آپ کی تقدیر بدل جائے، بہتر ہو جائے آپ کی تقدیر. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے فرضوں میں سے ایک فرض ہے. لیکن کبھی کبھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. میرے ناظرین، میری بہنوں بھائیوں، میرے مسلمان بہنوں بھائیوں، مجھے کبھی ایسا لگتا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو اس طرح سے پیش نہیں کیا گیا امت مسلمہ کے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پر، ایک فخریہ کے طور پر. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سانس ہے؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان سے اولاد چلی؟ پھر کیا بات ہے کہ اتنی محبوب نہیں، اتنی مشہور نہیں ہے، جو 25 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک صحبت میں رہی، ان کی زوجیت میں رہی. 25 سال 2 سال کی بات نہیں. ٹھیک ہے، اور پھر شیب ابی طالب میں رہی 3 سال، جہاں ایک کھجور بھی کھانے کے لیے کبھی کبھی نہیں ملتا تھا روزانہ. اسے کہتے ہیں قربانی. لے کر خدمت نہیں ہو رہی تھی، دے کر خدمت ہو رہی تھی. بھوکی رہ کر خدمت ہو رہی تھی، پیاسی رہ کر خدمت کر رہی تھی. واللہ باللہ تاللہ، اللہ اکبر، میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی کبھار انجانے میں انسان میں اپنے ماضی کو یاد کر کے ایک افسوس جیسا ہو جاتا ہے. میرے بھی کتنے اچھے دن تھے، آج وہ دن نہیں ہے. نہیں، خوش ہیں کہ جہاں میرا شوہر سید المرسلین رسول ہے وہاں میں ہوں. اگر وہ بھوکا ہے تو میں بھی بھوکی ہوں، اگر وہ پیاسا ہے تو میں بھی پیاسی ہوں. اگر وہ دین کے لیے وہ اس کا بائیکاٹ ہو رہا ہے تو میرا بھی ہو جائے.
یہاں تک اتنے ضعیف ہو گئے، اتنی کمزور ہو گئے ہیں کہ انتقال کریں گے فوراً شب ابی طالب کے بعد. ٹھیک ہے، تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ ہم جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا، امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر ان کو سلام جب دیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک فقرہ، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، سلام علیکم اے خدیجۃ الکبریٰ کے فرزند حسین، آپ پر سلام. یعنی حسین ابن علی علیہ السلام کو ناز ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ناز ہے کہ ان کی نانی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا. ساری دنیا جس پر ناز کرے، رسول جس پر ناز کرے وہ فاطمہ جس کو ناز کرے وہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کہ میری ماں خدیجہ کبریٰ حضرت ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا. امید ہے کہ اللہ ہمیں حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی مزید معرفت عطا فرمائے، اور ہمارے خواتین کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بہوؤں کو، ہماری بیٹیوں کو جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی معرفت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دائرہ اسلام میں رہ کر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرح جاہلیت کے زمانے میں طہارت و عفت کا خیال کرتے ہوئے عبادت خدا بجا لاتے ہوئے اور کسی نامحرم میں جرت نہیں ہوئی ہے کہ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کے سامنے گستاخی کرتا ہوں، بدتمیزی کرتا ہوں. لیکن جب دین کی بات آتی ہے اس دولت کو فخر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کر دیتی ہے. وہ جذبہ ہم میں آ جائے. دیکھیے ایک بات بتا رہا ہوں، یہ خاص کر میری ان بہنوں کے لیے ہے جو پڑھی لکھی ہیں، ان ماؤں کے لیے ہیں جو پڑھی لکھی ہیں، جو جاب کر رہی ہیں، نوکریاں کر رہی ہیں، ملازمت کر رہی ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، منی ارن کر رہے ہیں. گڈ، ویل اینڈ گڈ، شاباش جی دینا چاہتا ہوں. میں اس کا قطعاً اس کا مخالف نہیں ہوں، نہ آپ کی تعلیم کا، نہ آپ کی حلال روزی کمانے کا. ٹھیک ہے، یہ تحقیق ہوئی ہے مغربی دنیا میں. طلاق کی ریزننگز میں سے ایک جو بڑی ریزن ہے وہ فائنانشیلی انڈیپینڈنسی. لیڈیز میں، لڑکیوں عورتوں میں جو دولت میں جو ان میں آزادی آئی، استقلال آیا ہے، تو اس وجہ سے بہت ساری لڑکیاں غرور میں آ کر، بہت ساری عورتیں غرور میں آ کر اپنے شوہروں سے سپریٹ ہو رہی ہیں، الگ ہو رہی ہیں. جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی سیرت کو سامنے رکھیے. آپ کی زندگی میں ایسا شوہر آ جائے کہ جو دیندار ہے، مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عزادار ہے، حسین ابن علی علیہ السلام ہے، اور اس کی سوچ و فکر، اس کی آئیڈیالوجی انسانیت ہے، انسانیت کی سیوا ہے، خدمت خلق ہے، مومنین کی مدد کرنا ہے، دین کو پھیلانا ہے، دین کی نشر و نشایت ہے. اس کو خوشی سے جو ہے نا اپنی زندگی کی کمائی کو، آپ کا حق ہے، وہ آپ کی دولت ہے، آپ کا حق ہے، آپ کا شوہر آپ سے چھین نہیں سکتا، لیکن آپ خوشی سے اس کو آپ شریک کرتی ہیں. یقین کیجیے آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا. اسی کو کہتے ہیں کنیز جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے. انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات کریں گے. آپ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس زمانے کی وبا سے، پینڈیمک سے تمام مومنین مومنات عالم، تمام انسانوں کو محفوظ رکھے. ہمارے دیش سے بھی، دیش سے باہر بھی، جہاں بھی لوگ سفر کر رہے ہیں، سامنا کر رہے ہیں اس وبا سے، اس بیماری سے، ہم سب کو اللہ نجات دلائے انشاءاللہ. اور جو لوگ مومنین مومنات محروم ہو گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.